کوئی بھی غیرت مند ہوتا تو اس وقت یہی کرتا کہ بھئی جب میں اپنے دعوے سے بھی دستبردار ہو گیا اور میں شام جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا، اب میرا راستہ روکنے کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالی کوفہ کے گورنر کے ذریعے حضرت حسین کا قتل کروانا چاہتے تھے تاکہ اس کی بدبختی ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اگر حضرت حسین پھر بھی تلوار چلاتے، پھر بھی لڑتے، تو حضرت حسین پر یہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ معاذ اللہ آپ باغیوں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نواسے کو اس الزام سے محفوظ رکھا اور آپ نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں جو لڑائی لڑی ہے وہ اقدامی لڑائی نہیں تھی، وہ دفاعی لڑائی تھی۔ دیکھو جب حکومت آپ کو گھیر لے چاروں طرف سے، آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی میں لڑائی سے دستبردار ہوتا ہوں، مجھے میرے گھر جانے دو۔ حضرت حسین کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو مدینہ، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں جا رہا ہوں واپس، مکہ جانے دو یا مدینہ جانے دو۔ ان کا ایک مطالبہ تھا کہ نہیں، ان کو گرفتار کر کے لاؤ اور زبردستی ہمارے ہاتھ پر بیعت کراؤ۔ یہ ظلم تھا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ کربلا کے میدان میں آپ کو گھیر کر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جتنے اہل بیت تھے مرد سوائے امام زین العابدین کے جو حضرت حسین رضی اللہ حضرت حسن کے بیٹے تھے، ان کے علاوہ جتنے بھی اہل بیت تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ اسلامی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے یہ واقعہ کہ ایک اسلامی حکومت تھی اور اس کے اسلامی حکمران تھے، اور ان حکمرانوں کے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر جو ہے وہ گردن اڑائی گئی ہے۔ مجھ سے خدا کی قسم یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے، میں اپنے جذبات پہ بہت زیادہ کنٹرول کر رہا ہوں۔ وہ منظر کیا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گردن اڑائی گئی ہوگی۔ تو یہ بہت ایک اسلامی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور قتل کر دیا گیا، باقی جتنے بھی جو زندہ بچے تھے اہل بیت وہ یزید کے پاس لے جائے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید نے ان کا اکرام کیا اور ان کو عزت کے ساتھ تحفے تحائف دے کر واپس کیا۔ یہ جو کربلا کے واقعات میں جو ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں، اس کا مستند تاریخی روایات سے کوئی ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا۔ اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں، پانی نہیں تھا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، تو پانی تھا تو، اور بعض نے یہ کہا کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں کر کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہو یا ان کی توہین کر رہے ہو؟ بولو بھائی۔ اگر کوئی عزت دار پاک دامن عورت ہو، بالفرض اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈلتا ہے، بالفرض، تو آپ اس بات کو چھپاؤ گے نا، آپ جھوٹ بولو گے، بولو گے نہیں بھائی اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے۔ کیونکہ جب عورت کی عزت کو آپ کوئی تار تار کر دے اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس کو بتا دو، تو وہ عزت تار تار ہونے سے اتنی بے عزتی نہیں ہوگی جتنی اس بات کو بیان کرنے سے اس کی بے عزتی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتوں کو اچھالا گیا۔ وہ نبی کے گھرانے کی عورتیں تھیں، ان کا ناخن بھی کوئی نامحرم مرد نہیں دیکھ پاتا تھا۔ دوپٹہ اتر گیا زینب کا اور زینب کی چادر چھن گئی، یہ سب غلط ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ چونکہ وہ بہرحال مسلمان تھے جو حضرت حسین کے خلاف لڑ رہے تھے، ظالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں ہوا نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ نبی کے نواسے کو قتل کر دے اور اہل بیت کو قتل کر دے۔ اسلامی سیاست میں اتنی گندی تاریخ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی۔ حضرت عثمان کا بھی قتل ہوا، وہ بھی بہت بڑا ظلم تھا، مگر یہ ظلم اس ظلم کی نوعیت سے بڑھ کر تھا، کیونکہ حضرت عثمان کا قتل حکومت کے ہاتھوں نہیں ہوا ہے، باغیوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ یہاں حضرت حسین کا قتل کس کے ہاتھوں ہوا ہے؟ حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے، جس پر لوگ بیعت کر چکے تھے۔ تو یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے، مگر اس کو بیان جس انداز سے کیا جاتا ہے اور جتنے قصے کہانیاں من گھڑت سنائے جاتے ہیں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ ہماری نظر میں چاہے پانی بند کیا ہو یا نہیں کیا ہو، کھانا ملا ہو یا نہیں ملا ہو،
ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دینا ہی کائنات کا بدترین ظلم ہے. یہی ایسا ظلم ہے کہ جس پر جتنا غم کیا جائے کم ہے. غم منایا نہیں، غم کیا جائے. منانا الگ چیز ہے، غمزدہ ہونا الگ چیز ہے. میں پھر عرض کروں کہ بہت بدترین واقعہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جایا گیا یزید کے پاس. یزید بدبخت نے چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو چھوا. وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. فرمایا اللہ کی قسم میں نے ان ہونٹوں پہ بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ رکھے ہوئے دیکھا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے. ان صحابی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جو حضرت حسین کے ساتھ یہ حرکت دیکھ رہے ہوں گے، جبکہ اسی حسین کو انہوں نے بارہا نبی کی گود میں بھی دیکھا اور بارہا نبی کے ہونٹوں کو بھی ان ہونٹوں سے مس ہوتے ہوئے دیکھا. تو جب یہ سر ان کے سامنے رکھا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہوگی، ان صحابی کے جذبات کیا ہوں گے. مگر اس کے باوجود جو بتانے کی بات ہے، جو میں بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی کہ جس یزید نے حضرت حسین کا یہ حشر کر دیا ہو، اگر اس کے خلاف بغاوت ہوگی تو باقی مسلمانوں کا کیا حشر کرے گا. تو اس میں صبر کی تلقین بھی صحابہ نے بتائی ہے کہ حاکم کے مظالم کو برداشت کیا جائے، زبان سے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ غلط ہو رہا ہے، تلوار نہ اٹھائی جائے.